حقوق اللہ کا معاملہ حقوق العباد سے ذرا مختلف ہے. حقوق العباد کا معاملہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. وہ اللہ چاہے تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے. وہ اللہ بڑا درگزر کرنے والا ہے. اللہ غفور الرحیم ہے. کل روز قیامت اللہ رب العالمین بڑے بڑے خطا کاروں کو بخش دیں گے، بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیں گے، بڑے بڑے سیاہ کاروں کو بخش دیں گے. اللہ رب العالمین سے شرط ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے توبۃ نصوحا کیا ہو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. کہ تم اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو تو اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے، تمہاری خطاؤں کو مٹا دیں گے، تمہاری لغزشوں کو ختم کر دیں گے. لیکن حقوق العباد نہیں مٹے گا. امت کا مفلس تو وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین کے میدان محشر میں جب آئے گا وہ ڈھیر ساری نمازیں لے کر آئے گا، وہ ڈھیر ساری زکاتیں لے کر آئے گا، وہ صف اول کا نمازی ہوگا، وہ بڑی بڑی داڑھی رکھنے والا ہوگا، مگر وہ حقوق العباد میں کوتاہی کرتا رہا ہوگا. اس نے کبھی کسی کی زمین ماری ہوگی، کبھی اس نے بیجا کسی کو قتل کیا ہوگا، کبھی اس نے کسی کو بیجا تھپڑ مارا ہوگا، کبھی کسی کا زمین اور روپیہ دبایا ہوگا. یہ کیا کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اگر اس کے اوپر حقوق العباد کا معاملہ صاف نہ ہوا تو اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں، اس کی نمازیں، اس کی زکاتیں، اس کے صدقہ و خیرات سب حقداروں میں تقسیم ہو جائیں گے. اب اس کے روزے اس کے نہ رہے بلکہ حقداروں کے ہو گئے، اب اس کے نمازیں اس کے نہ رہے بلکہ آپ کے حقداروں کے ہو گئے. محترم حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ النساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اس آیت میں اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین، یہاں پر اللہ رب العالمین حکم دیتے ہوئے سب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یعنی تمہارے پاس جن لوگوں کی امانتیں ہیں، حق ہے، اس کو ان حقداروں تک پہنچا دو. اور اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا، اور جب تم لوگوں کا فیصلہ کرو، اور جب تم لوگوں کا انصاف کرو، اور جب تم لوگوں کا پنچایتی کرو، اور لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ کیا ہی بہتر چیز ہے جس کی نصیحت اللہ رب العالمین تمہیں خود کہہ رہا ہے. اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حقوق کے متعلق یہ جو آیت ہے یہ آیت دلالت کرتی ہے دراصل، لیکن یہ آیت اترنے کا مقصد، اس کا پس منظر کچھ اور ہے. حضرت عثمان بن ابی طلحہ کے سلسلے میں یہ آیت اتری جس میں حضرت عثمان بن ابی طلحہ جو خانہ کعبہ کے کلید و برداری کا کام کیا کرتے تھے، جو بیت اللہ کا ریخ دیکھ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت ان سے بیت اللہ کی چابیاں اور کنجیاں لے لیتے ہیں. اس پر یہ آیت اترتے ہیں کہ ضرورت پوری ہونے کے بعد بیت اللہ کی چابیاں اسی شخص کو اور اسی خاندان میں دے دی جائے جو زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کا کلید و برداری کا صرف اپنے پاس رکھتا تھا. یہی حضرت عثمان بن ابی طلحہ ہے. اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت کا پس منظر تھا، لیکن یہ آیت اپنے اندر بالعموم یہ معنی رکھتی ہے کہ کوئی بھی حق، کسی کا بھی حق کسی بھی شکل میں کسی انسان کے پاس موجود ہے تو وہ انسان کو چاہیے کہ اس کے حق کو نہ روکے رکھے بلکہ اس کے حق کو اس حقدار تک پہنچا دے. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور اللہ رب العالمین نے یہ امر کا صیغہ لایا ہے اور امر وجوب پر دلالت کرتی ہے. محترم حضرات،
ہم سب پر زندگی میں جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ یعنی اللہ رب العالمین کا حق، دوسرا ہے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، مخلوق کے حقوق۔ اور شریعت کے جتنے بھی تعلیمات ہیں اگر ان میں آپ دیکھیں گے تو ان میں یا تو حقوق اللہ کی تلقین ہے یا تو حقوق العباد کی یعنی بندوں کی حق کی۔ اللہ رب العالمین جب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو یہ حقوق اللہ میں سے ہیں، اور اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، دوسروں کو خیرات کرتے ہیں، اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں، پڑوسی کا حق ادا کرتے ہیں، بیوی بچوں کا حق ادا کرتے ہیں تو یہ ہوا حقوق العباد۔ اور شریعت کے جتنے بھی تعلیمات ہیں یہی حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مبنی ہے، اور یہ شریعت کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مقام دونوں اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن خاص طور پر اگر آخرت کے انجام کو دیکھا جائے، اگر اخروی انجام کو مد نظر دیکھا جائے تو حقوق اللہ کا معاملہ حقوق العباد سے ذرا مختلف ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ اللہ چاہے تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے، وہ اللہ بڑا درگزر کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ کل روز قیامت اللہ رب العالمین بڑے بڑے خطا کاروں کو بخش دیں گے، بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیں گے، بڑے بڑے سیاہ کاروں کو بخش دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے شرط ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے توبۃ نصوحا کیا ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ تم اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو تو اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے، تمہاری خطاؤں کو مٹا دیں گے، تمہاری لغزشوں کو ختم کر دیں گے۔ لیکن حقوق العباد نہیں مٹے گا، اللہ رب العالمین اسے نہیں مٹائے گا جب تک کہ مومن اسے معاف نہ کر دے۔ حقوق العباد کا معاملہ تھوڑا دوسرا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک عام قانون ہے کہ جب تک ظالم کو مظلوم نہ معاف کرے اللہ رب العالمین بھی اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین بھی اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا۔ کل میدان حشر میں ظالم یہ امید لگائے بیٹھے رہے گا کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، مگر اللہ کہے گا نہیں نہیں تو پہلے اس کا حق ادا کر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا، آپ جانتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ وہ شہید، اللہ اکبر، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیا، وہ شہید جو اللہ رب العالمین کے دین کے بقا کے خاطر اپنے جان کو شہادت نوش کیا اور جام شہادت نوش کیا، اللہ رب العالمین کے توحید کے خاطر اپنے جان کو قربان کر دیا، اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے مگر الا الدین، قرض کے۔ اگر اس کے اوپر قرض رہا ہوگا، اگر اس کے اوپر کسی کا حقوق رہا ہوگا تو اس کو سب سے پہلے وہ حق ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی وہ جنت میں داخل ہو سکے گا۔ اور اگر شہید نہ ہو سکے تو ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے بخشش کروا لے؟ اللہ رب العالمین سے جب شہید نہیں معاف کروا سکتا تو ہم کیا ہوتے ہیں جس نے اللہ رب العالمین کے دین کے خاطر لڑائی کیے رہے اور توحید کو بچانے کے لیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا، او میرے صحاباؤ کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ میرے امت کا سب سے غریب شخص کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، جو لوگ مفلس کا معنی سامنے رکھ کے جواب دیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ یہ اللہ کے نبی، مفلس تو وہ شخص ہے، مفلس تو وہ انسان ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس روپیے نہ ہو، جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، جس کے پاس گھر چلانے کے لیے پیسے نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں نہیں، میرے امت کا مفلس وہ نہیں، الذی یاتی بصلاۃ وصیام وزکات، میری امت کا مفلس تو وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین کے میدان محشر میں جب آئے گا وہ ڈھیر ساری نمازیں لے کر آئے گا، وہ ڈھیر ساری زکاتیں لے کر آئے گا، وہ صف اول کا نمازی ہوگا، وہ بڑی بڑی داڑھی رکھنے والا ہوگا، مگر وہ حقوق العباد میں کوتاہی کرتا رہا ہوگا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جملے سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَأْتِي وَقَدْ سَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا. وہ دنیا میں نیکیوں کے ساتھ ساتھ لوگوں پر ستم کرتا رہا ہوگا. وہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ ساتھ لوگوں پر ظلم کرتا رہا ہوگا. وہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ ساتھ ظلم اور اس کی توہین کرتا رہا ہوگا. کبھی کسی کی زمین ماری ہوگی, کبھی اس نے بیجا کسی کو قتل کیا ہوگا, کبھی اس نے کسی کو بیجا تھپڑ مارا ہوگا, کبھی کسی کا زمین اور روپیہ دبایا ہوگا. اس طرح کے حقوق اس پر لگے ہوئے ہیں اور یہی شخص مفلس ہے. روز قیامت میں اللہ رب العالمین ہم سے ہی کیا کہے گا؟ اس نے جو نیکیاں کریں گے, وہ جو بندہ دنیا میں نیکیاں کرتا ہے, صدقہ و خیرات کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, اگر اس کے اوپر حقوق العباد کا معاملہ صاف نہ ہوا تو اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں, اس کی نمازیں, اس کی زکاتیں, اس کے صدقہ و خیرات سب حقداروں میں تقسیم ہو جائیں گے. اب اس کے روزے اس کے نہ رہے بلکہ حقداروں کے ہو گئے, اب اس کے نمازیں اس کے نہ رہے بلکہ آپ کے حقداروں کے ہو گئے. آپ جو میدان محشر میں جب جائیے گا, اللہ رب العالمین آپ سے حق کے متعلق پوچھے گا. اللہ رب العالمین سب سے پہلے حق کا فیصلہ کرے گا. اللہ رب العالمین حق کا فیصلہ کرے گا اور آپ کے جو اجر و ثواب ہے وہ حقداروں تک بانٹ دیا جائے گا. اور اگر نیکیاں ختم ہو جائے اور حقدار ابھی باقی ہے تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ اب جو حقدار ہے اس کی برائیوں کو اور گناہوں کو اس ظالم پر رکھ دیا جائے. اس نے جو نیکیاں کیا تھا اللہ رب العالمین اس کے نیکیاں ختم ہو جائیں گے دیتے دیتے. حقدار ابھی بھی موجود ہے. اللہ رب العالمین کہے گا چل اس کی برائیاں اور اس کے گناہوں کو اس کے سر پہ لاد دے. یہ ہے نمازی. حضرات, جب بھی ظلم ہوتا ہے, جب بھی کسی کی ناحق تلفی ہوتی ہے تو وہ تین چیزوں پر ہوتا ہے. یا تو اس کے مال پر ہوتا ہے, یا تو اس کے جان پر ہوتا ہے, یا اس کے عزت و آبرو پر ہوتا ہے. کوئی بھی شخص جب کسی پہ ظلم کرتا ہے تو یا تو اس کے مال پر کرتا ہے, اس کے مال لوٹتا ہے, یا تو اگر کوئی شخص مجبور ہے تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اس طرح سے ظلم کرتے ہیں. اور اگر کوئی شخص کے پاس عزت نہ ہو تو اس کی بے عزتی کرتا ہے. عموماً تین ہی شکلیں ہیں جس پر لوگ ظلم کرتے ہیں. اور جس معاشرے کے اندر یہ تین چیزیں محفوظ رہ جائے, تین چیزوں میں حق تلفی نہ ہو, اس تین چیزوں میں ظلم نہ ہو, تو معاشرہ پرامن معاشرہ کہلاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. لوگوں, تمہاری جانیں ایسے ہی محترم ہے جیسے تمہارا مال محترم ہے. لوگوں, تمہاری خون ایسے ہی محترم ہے جیسے یہ مہینہ محترم ہے. لوگوں, تمہاری امانت, تمہاری جانیں ایسی محترم ہے جیسے یہ شہر اور یہ جگہ محترم ہے. محترم حضرات, حقوق العباد کے سلسلے میں ہمارا حق کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے حق تلفی ہو جائے, کسی بھائی کا حق میں کوئی کوتاہی ہو جائے, حق جانتے ہیں, حق کی جو فہرست ہے وہ بہت لمبی ہے. کسی نے کسی کے بھائی کو, کسی نے کسی کو بیجا تھپڑ مار دیا, کسی نے کسی کا پیسہ دبا لیا, بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا, ظلم میں ظلم اور یہ حق تلفی اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا. اور اگر ایسا ظلم کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین آپ سے فیصلہ کرے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسی لیے تو آخری وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے کچھ دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پس سے چادر ہٹا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے وہ لوگوں, اگر میں نے تمہیں مارا ہے تو آؤ مجھے مار لو. اے وہ لوگوں, اگر میں نے تمہیں تھپڑ مارا ہے تو مجھے مار لو. اے وہ لوگوں, اگر میں نے تمہارے حق میں حق تلفی کی ہے تو مجھ سے حق لے لو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ معصومن الخطا تھے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ آؤ مجھ سے حق لے لو. اور آج تو ایک دوسرے کے حق کو مارا جا رہا ہے. آج جو جہیز کے نام پر دوسروں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, کیا اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ کسی کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ.
یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تو ظلم ہی ہے۔ جب آپ اس لڑکی کے والد سے 4 اور 5 لاکھ روپیہ کا فرمائش کرتے ہیں، یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا، اور حسنات کے شکل میں، نیکیوں کے شکل میں آپ کتنا بڑا گھاٹا ہے۔ ذرا سوچئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں سے اگر کسی سے حق تلفی ہو جائے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت لہو مظلمۃ اخیہ عرضہ شیء فلیتحللہ منہ یوم القیامہ۔ اس طرح کے الفاظ ہے بخاری کی کہ اگر تم سے کسی کا حق تلفی ہو جائے، اگر تم کسی کو بیجا تھپڑ مار دیے، اگر تم نے کسی کی زمین بیجا غصب کر لیے، اپنے حق میں لے لیے، آپ نے کسی کے حق میں جھوٹی گواہیاں دے دی، یہ ہے حق تلفی۔ اور حق تلفی کے بہت سارے اقسام ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو مرنے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے اس شخص کے پاس جائیے، اپنے سانس کا سفر ختم ہونے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے اس کے پاس جا کر اپنا حق مانوا لیجئے، اپنا حق معاف کرا لیجئے، تبھی اللہ رب العالمین کے پاس آپ کا بھی نیا پار ہو سکے گا۔ نہیں تو پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جس دن وہ پکڑے گا وہ اللہ رب العالمین نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فانہا لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، ظلم کرنے سے بچو۔ آپ صاحب حیثیت والے ہیں، آپ نے کسی کو تھپڑ مار دیا، آپ نے انصاف کو ادھر سے ادھر کر دیا، ذرا یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے اس فرمان کو اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک مخزومیہ عورت کا فیصلہ لے کر آیا گیا کہ اللہ کے نبی، وہ حضرت اسامہ بن زید تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہ ایک معزز گھرانے کی خاتون تھی، اس نے چوری کر لی تھی۔ سب لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی سے سفارش کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کے لیے حضرت اسامہ بن زید کو چنا گیا۔ حضرت اسامہ بن زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ کے نبی، اس عورت کو، یہ فاطمہ بن اسود کو چھوڑ دیا جائے، اس نے چوری کی ہے، اس کی سزا کو معاف کر دیا جائے۔ چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جملے پر ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی تو میں بھی اس کا ہاتھ کاٹ لیتا۔ ذرا یہ سوچنے کا مقام ہے۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف، یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیائے، یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آئیڈیل اور نمونہ ہونے کا یہ مثال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے حق تلفی نہیں کی، کبھی پکشپات جیسا فیصلہ نہیں کیا، نہ دیکھا اپنا نہ دیکھا پرایا، بلکہ انصاف کے ساتھ کام لیا، بلکہ دوسرے کے حقوق کا اتنا خیال رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے مرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جملہ تھی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے لوگوں، اے میرے لوگوں، اے میرے قوم کے لوگوں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور یہ جو غلام ہے، یہ جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں، یہ جو مظلوم لوگ ہیں، جو کچھ کہہ نہیں سکتے، اور آپ جو حسب رسوخ والے آدمی ہیں، آپ ان پر ظلم نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد کے معاملے میں اتنا زیادہ سخت تھے کہ آپ نبی نہیں ہوئے تھے۔ بخاری کی وہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں ہوئے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو وحی کا سلسلہ ختم ہوا، یہ جو وحی آیا سب سے پہلے، وہی آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، اللہ کے نبی پر خوف طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے ہیں،
اللہ کے نبی سوچتے ہیں یہ جن تو نہیں تھا جو میرے پاس آیا تھا، یہ کوئی بھوت تو نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور فوراً رات ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آتی ہے اور کہتے ہیں کہ اے خدیجہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زمبلنی 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 زمبلنی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اڑا دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ ایسا ہوا، وہ کیا تھا جو مجھے اس طرح سے دبایا تھا کہ لگ رہا تھا کہ میری جان نہ نکل جائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وہ جملے پر ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اے نبی آپ نبی نہیں بنے تھے۔ حضرت خدیجہ کہہ رہی ہے اے اللہ کے نبی آپ کو اللہ رب العالمین کبھی ضائع نہ کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی برباد نہ کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کو نبھاتے ہیں، آپ تو رشتے کو جوڑتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ رشتوں کو کاٹتے نہیں ہیں۔ آج جو بیٹیوں اور بہنوں کا حق کھانے والے اور رشتوں کو ختم کرنے والے وہ ذرا غور کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی نہیں ہوئے تھے، مگر آپ کا کردار ایسا تھا کہ آپ رشتوں کو جوڑتے تھے، ہمسایوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ غریبوں مسکینوں یتیموں کا مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صفات حسنہ کو بیان کرتے ہوئے حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں ہوئے تھے اور حقوق العباد میں اتنا زیادہ بڑھے ہوئے تھے، اور نبی ہونے کے بعد آپ کا مقام کیا ہوا ہوگا۔ ارے عبادت کے معاملے میں تو شیطان بھی پیچھے نہیں تھا، مگر انہوں نے حقوق العباد میں کوتاہی کی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین اسے اپنے رحمت سے محروم کر دیا۔ کیا کہا تھا حضرت شیطان نے کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ شیطان نے کہا تھا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ایسی کوئی جگہ نہیں تھی دنیا میں جس میں وہ سجدہ نہ کیا ہو۔ شیطان بکا عبادت گزار تھا، مگر اس کی ایک ہی ظلم، ایک ہی گناہ کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اور یہ حقوق العباد میں حق تلفی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسے حق تلفی کے جرم میں اسے راندہ درگاہ کر دیا اور اسے اپنے رحمت سے محروم کر دیا، اور وہ شیطان بن کے رہ گیا۔ آپ جانتے ہیں آج دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنے والے، آج حسب رسوخ ہونے کے باوجود دوسرے کے حق کو مار کے کھانے والے، ذرا غور کیجئے اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ صرف حقوق العباد کا تعلق مسلمانوں سے نہیں، غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمارا ہونا چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ ہمارا سلوک، ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار یہ ان کو متاثر کر سکتا ہے، تبھی وہ اسلام کے اندر آ سکتے ہیں۔ یہ حقوق العباد ان کے ساتھ بھی کرنا ہوگا، نہیں تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی تلقین کی ہے جس میں یہ آیت میں اللہ رب العالمین تلقین کرتے ہیں۔ آج جو دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، آئیے ایک حدیث سن لیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کا ایک بالشت کے برابر بھی زمین ظلم سے لیا ہوگا، ایک بالشت کے برابر، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توپ پہنایا جائے گا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعید۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں، مزدوروں اور ان لوگوں کا اتنا خیال رکھتے تھے
کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، اچانک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن مسعود، پیچھے طرف مڑ کر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن مسعود، جس طرح تم اس غلام پر اختیار رکھتے ہو، اللہ رب العالمین تم سے اس سے بھی زیادہ اختیار رکھنے والا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین تم سے پوچھ لے کہ حقوق العباد کے معاملے میں تو تم کیا جواب دو گے؟ یقیناً تمہیں جہنم کی آگ چھو کر ہی نکلے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اتنا ڈر جاتے ہیں کہ وہ غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ تھے حقوق العباد۔ حقوق العباد میں کوتاہی ہرگز معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سارے حسنات کو کھو بیٹھیں گے۔ اللہ رب العالمین حسنات کے شکل میں، اچھے اعمال کے شکل میں ان کو اپنا حق دینا پڑے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں دوسروں کے حقوق کو پامال نہ کرتے ہوئے، دوسروں کے حقوق کو خیال رکھتے ہوئے، چاہے بیوی کا حق ہو، چاہے ماں باپ کا حق ہو، چاہے بیٹوں کا حق ہو، چاہے والدین کا حق ہو، سب کے حقوق کو ہم کو دیکھ کے چلنا ہے، نہ تو پھر اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اے بار الہ، تو ہم میں سے جو مسلمان حق تلفی میں پیچھے، حق ادا کرنے میں پیچھے ہے، یا اللہ تو انہیں توفیق دے کہ وہ حق، دوسروں کے حق کو اچھی طرح سے نبھا سکے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہے، یا اللہ تو انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ان کے قرض کو کسی طرح کوئی سبیل ایسا پیدا کر دے کہ جس سے اس کا قرض معاف ہو جائے۔ یا اللہ ہم میں جو مسلمان مر چکے ہیں، یا اللہ جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ان کے قبروں کو کشادہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو مسلمان بیمار ہے، یا اللہ تو انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔